خیبر کے یہودیوں کے کچھ معزز لوگ تھے، بڑے نامور نامی گرامی لوگ تھے، تو ان نامی گرامی گھرانوں میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے، جو دونوں الگ الگ شادی شدہ تھے، انہوں نے زنا کیا۔ اب جب زنا کیا تو سزا جو تورات کے اندر لکھی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اس کو رجم کیا جائے، سنگسار کیا جائے، یعنی کہ کسی جگہ پہ اس کو دفن کیا جاتا اور سر باہر رکھا جاتا، باقی پورا گڑھا کھود کے تو پورا اس کا جسم اندر کیا جاتا۔ اب اس کو پتھر مارے جاتے، اس وقت تک مارے جائیں جب تک کہ وہ مر نہ جائیں۔ یہ ایک خاص قسم کی سزا ہے، اسلام کے اندر بھی ہے کہ اس کو ایسا بندہ کہ جو شادی شدہ ہو کر زنا کرتا ہے اس کے لیے یہ سزا ہے۔ تو اب یہ اس بندے کو زیادہ ڈرنا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ ایک بندہ غیر شادی شدہ ہے، اس کا اپنے نفس پر قابو کرنا پھر جو ہے وہ مشکل زیادہ ہے، لیکن جو شادی شدہ ہے اس کی خواہشات کا انتظام ہو چکا، اب اس کو کم از کم رکنا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے دین اسلام کے اندر بھی اس کے لیے سخت سزا ہے، اور تورات کے اندر بھی یہی سزا تھی، لیکن اس کو انہوں نے تبدیل کیا۔ وہ تبدیلی کا واقعہ آج انشاءاللہ بیان ہوگا۔ تو اب جو ہے وہ چونکہ تورات میں یہ معاملہ تھا کہ رجم والا، تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ جو ان کے رشتہ دار تھے کہ اب ہم بڑے معزز لوگ ہیں، ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو ہماری تو بڑی اس میں بدنامی ہے، ہمارے شملے جھکے پڑ جاتے ہیں۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں، ان سے اس حوالے سے فیصلہ کراتے ہیں، ممکن ہے وہاں سے کوئی نرم ٹھنڈا فیصلہ ہو جائے۔ اب وہ لے کر وہاں سے چلے۔ اچھا، اس میں پھر انہوں نے سفارش بھی ڈلوائی۔ یہ دو قبیلے تھے مدینہ شریف کے، بنی قریظہ اور بنی نذیر۔ ان قبیلوں کے حوالے سے انہوں نے سوچا کہ چونکہ ان کے تعلقات رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ذرا اچھے ہیں، تو یہاں کے یہودیوں سے بات کرتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ چلیں اور ان کو دیکھ کر پھر ہمیں کچھ نرمی مل جائے گی۔ ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ اسلام ہے، اس میں سفارشی نظام نہیں ہے، جو حکم ہے رب کریم کا اس حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب جناب یہ گئے اور وہاں سے انہوں نے اپنے جو ہم مذہب تھے یعنی کہ یہودی جو تھے ان سے ملے، تو وہاں کے جو یہودی تھے انہوں نے کہا جی بالکل ہمارے ساتھ تو بڑے اچھے معاملات ہیں، ہم چلیں گے۔ اور ان کو یہ یقین تھا کہ ہمیں دیکھ کر نا ہماری بات رکھی جائے گی۔ تو نامی گرامی لوگ ان کے بھی بڑے بڑے سرداران جو تھے، جیسے کعب بن اشرف، کعب بن اسد، سعید بن عمر، مالک بن سیف، کنانہ بن ابی الحقیق، یہ ساتھ چلے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، سارا ماجرا پیش کیا کہ یہ معاملہ ہو چکا ہے، اب ان کے بارے میں آپ کیا فیصلہ فرماتے ہیں؟ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جو فیصلہ کروں کیا تم اس کو مانو گے؟ اب ان کو جو پٹی پیچھے سے پڑھا کے بھیجی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اگر وہ رجم سے کوئی ہلکی سزا یعنی کوڑے شوڑے مارنے کی کوئی سزا دیں تو وہ قبول کر لینا اور وہیں پر سے سزا پوری کرا لینا، اگر وہ سخت سزا دیں یعنی رجم کا اگر کہتے ہیں تو نہیں ماننا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے دین اسلام کے اصولوں کے مطابق فیصلہ فرمایا کہ اسلام کے مطابق جو سزا ہے ان کی وہ رجم ہے، یعنی کہ سنسار کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اس لیے تو آپ کے پاس آئے تھے۔ تو اب اس پر جب پیارے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اس فیصلے کو نہیں مانتے تو ان سے پوچھا کہ تم ابن سوریہ کو جانتے ہو؟ کہتے ہیں بالکل جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اس کے بارے میں کیا تم کہتے ہو، کیسا بندہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ پورے عالم یہود کے اندر اس کے مقابلے کا کوئی عالم نہیں ہے، اتنا بڑے لیول کا وہ بندہ ہے، بہت زبردست قسم کا عالم ہے، تورات کا بہترین قسم کا وہ ماہر ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ابن سوریہ کو بلوا لیا۔ ابن سوریہ آ گیا بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، جو ہے ان کا ایک نامور قسم کا بندہ تھا، عالم تھا ان کا، آیا حاضر بارگاہ رسالت ہوا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ہو ابن سوریہ؟ عرض کرنے لگا میں ابن سوریہ ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ تم یہودیوں کے سب سے بڑے عالم دین ہو؟ کہنے لگا کہ لوگ مجھے ایسا ہی کہتے ہیں۔ اس پر پیارے آقا علیہ السلام نے لوگوں سے، وہ جو فیصلہ کرانے آئے تھے ان سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کہ جو فیصلہ ابن سوریہ کر دے وہ مان لو گے؟ اب ایک بات سے تو پھر چکے تھے، پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں جو فیصلہ کروں وہ مان لو گے؟ بعد میں اس سے مکر گئے، لیکن ابن سوریہ جو ہے چونکہ وہ ان کا اپنا بندہ تھا تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا بالکل ہم دل و جان سے قبول کریں گے۔ تو اس پر پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن سوریہ، تمہیں میں اللہ عز و جل کی قسم دیتا ہوں جس رب نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل فرمایا اور تمہیں مصر سے نکالا، درجا کے درمیان تمہارے لیے رستے بنوائے، جس نے تمہیں نجات عطا فرمائی، جس رب نے فرعون سے چھٹکارا عطا فرمایا، جس رب نے تمہارے لیے بادل کو سائبان بنا دیا، سایہ بنا دیا، جس رب نے تمہارے لیے من و سلوہ اتار دیا، میں اس رب کی تمہیں قسم دیتا ہوں، سچ سچ بتاؤ کہ تورات کے اندر اس حوالے سے کیا حکم ہے۔ سارا مسئلہ ابن سوریہ کے پاس آ چکا اور پیارے آقا علیہ السلام نے جو گفتگو ارشاد فرمائی اور جس طریقے سے جس بات کو بیان فرمایا وہ باکمال باتیں تھیں، یعنی ان کے نزدیک تو دیکھا جائے تو وہ جب سچا نبی اگر نہیں مانتے تھے تو پھر یہ ساری باتیں میرے آقا علیہ السلام کیسے پتہ چلی تھی؟ یہ ساری باتیں قرآن بتاتا ہے اور یہ قرآن کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن ہر وہ بات کرتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ تو اب جب ابن سوریہ سے یہ بات پوچھی کہ بتاؤ کہ تورات میں کیا لکھا ہے، ابن سوریہ مجبور ہو گیا، کہنے لگا کہ تورات میں یہی لکھا ہے کہ اس کو رجم کیا جائے، سنسار کیا جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے یہ کیسے یہ مسئلہ تبدیل کر دیا ہے، کس طریقے سے تم نے اس مسئلے کو بدلا ہوا ہے؟ اس نے پہلے کہا، اس نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے تورات کی اور رب کریم کی قسم نہ دی ہوتی نا تو میں جھوٹ بولتا، میں یہ بات آپ کو نہیں بتاتا کہ یہ مسئلہ ہے تورات کے اندر اس طرح، لیکن آپ نے قسم دے دی، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں عذاب نہ آ جائے، اس لیے میں سیدھی سیدھی بات بتا رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یہ ایک سلسلہ بنایا کہ جو امیر بندہ ایسا جرم کرتا زنا کا تو اس کو ہم چھوڑ دیتے، غریب آتا تو اس کو سزا دیتے۔ اب ہوا یہ کہ عمراء کے اندر زنا کا ریشو بہت زیادہ بڑھ گیا، غریب نہیں کر پاتے تھے۔ اس طرح چلتے چلتے ایک دفعہ ایسا بادشاہ تھا، ایک ہمارے بادشاہ کا چچا زاد بھائی تھا، تو اس نے زنا کیا، وہ اس طرح کا یعنی شادی شدہ والا زنا تھا جس کی سزا رجم بنتی تھی۔ تو اس بادشاہ کے چچا زاد بھائی نے زنا کیا تو اس کو ہم نے بچا لیا، کوئی سزا نہیں ہوئی۔ کچھ عرصے بعد کسی قوم کے اندر جب زنا ہوا تو بادشاہ نے، وہ چونکہ غریب لوگ تھے تو بادشاہ نے انہیں رجم کرانا چاہا، وہ سارے لوگ جمع ہو گئے، جو قوم تھی نا وہ آپس میں ایکا کر گئی، انہوں نے احتجاج شروع کیا، انہوں نے کہا جی جب تک بادشاہ کے چچا زاد بھائی کو سنسار نہیں کیا جاتا ہم سزا نہیں دینے دیں گے۔ یہ ایک ٹھیک ٹھاک مسئلہ بن گیا، اچھے خاصے لوگ جو ہے اس پر جمع ہوئے، ان کے ساتھ مزید جو غربا تھے اس طرح کے جن کو سزائیں ملتی تھی وہ شامل ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم سارے جو علماء تھے ہم جمع ہوئے اور اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ کوئی ایسا فیصلہ بناتے ہیں کہ غریب اور امیر دونوں کے لیے ایک قانون بن جائے۔ اب دیکھیں اسلام نے امیر و غریب سب کے لیے ایک قانون بنایا ہوا ہے، یہ کتنا پیارا ایک اسلام کا انداز ہے۔ تو وہ یہودی تھے لیکن جب معاملہ فتنے کو پہنچا تو مجبور ہو گئے ایک لیول پہ آنے کے لیے۔ اسلام نے پہلے سے ہی معاملہ ایک لیول پہ رکھا ہوا ہے، ہاں اگر کوئی ہمارے ہاں اس کے مطابق فیصلہ نہ ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن دین اسلام نے بڑا ستھرا سا نظام دیا ہوا ہمیں۔ تو اب جو ہے انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اب جو بھی امیر ہو یا غریب ہو ایسا کام کرے گا یعنی کہ زنا کرے گا اس کو 40 کوڑے مارے جائیں گے، منہ اس کا کالا کیا جائے گا اور گدھے پر الٹا بٹھا کے اس کو شہر پھرایا جائے گا۔ اب جب یہ سارے راز کھول دیے ابن سوریہ نے، وہ جو پہلے فیصلہ کرانے آئے تھے نا وہ ابن سوریہ پر پھٹ پڑے، کہنے لگے ہم نے تمہاری خواہ اتنی تعریفیں کر کر کے، اتنا پائے کا عالم ہے، یہود کا سب سے بڑا عالم ہے، تم نے تو ساری باتیں ساری خبریں ان کو بتا دی ہیں، یہ کیا تم نے کر دیا؟ ابن سوریہ کہنے لگا کہ انہوں نے مجھے تورات کی قسم دی ہے، اگر مجھے رب کے عذاب کا خوف نہ ہوتا تو میں کوئی بات نہ بتاتا، لیکن میں مجبور تھا، مجھے یہ ساری باتیں بتانی پڑی۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود فیصلہ فرمایا کہ ان دونوں کو رجم کیا جائے، پھر ان کو رجم ہی کیا گیا۔ تو اس انداز پر کفار جو ہے وہ دین کو، اپنے مذہب کو بدلتے، تورات کے احکامات میں وہ تبدیلیاں کرتے تھے، یعنی امیر اور غریب کا فرق، سرداروں کا اور غلاموں کا جو فرق تھا یہ ان کو بڑا مشکل میں ڈال رہا تھا۔ بڑے لوگ اپنی مرضی کے فیصلے کروا دیتے، اب یہ ڈرتے تھے کہ اگر ان کی بات نہ مانی جائے ہمارا مذہب ہی چھوڑ جائیں گے، تو مذہب کو بچانے کے لیے اس طرح کے معاملات کرتے تھے، قربان جو دین اسلام پر۔ دین اسلام اس چیز کی پرواہ نہیں کی جاتی، کوئی مذہب چھوڑتا ہے چھوڑ جائے کوئی بات نہیں۔ کئی ایسے گئے زمانے رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر بھی گئے اور زمانے صحابہ کے اندر بھی ایسے معاملات ہوئے کہ کئی آتے اور وہ اس بات پر ناراض ہوئے اسلام سے، اس بات سے اسلام سے ہٹے کہ اسلام جو ہے وہ غریب اور امیر کے اندر فرق نہیں کرتا۔
ان کو یہ عجیب لگتا تھا کہ ایک ہی صف کے اندر اکٹھے غریب و امیر کھڑے ہوں، وہ غلام کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ اسلام نے ہر غریب امیر کو سب کو ایک صف میں کھڑا کر کے بتا دیا کہ ہم کس قدر بہترین انداز میں مساوات کا درس دیتے ہیں۔ اسلام برابری کا جو درس دیتا ہے اس کی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی، اور جو بھی تعصب کی اینک اتار کے نہ اس قرآن کا مطالعہ کرے یقیناً وہ مسلمان ہو جائے۔ اتنی اس میں برکات ہیں اور اتنا کچھ اس قرآن کے اندر موجود ہے کہ اللہ اکبر۔ رب کریم ہمیں اپنے اس پیارے کلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منافقین کے جتنے بھی ہتھ کنڈے ہیں ان سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان، تو نے ہم کو دیا رمضان، اس میں اترا قرآن، ہے یہ تیرا احسان۔